الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق اللہ العظیم وقال الملأ اور کہا درباریوں نے من قوم فرعون فرعون کی قوم سے اتذر موسیٰ اے فرعون آپ نے ابھی تک چھوڑ رکھا ہے موسیٰ کو وقومہ اور اس کی قوم کو لیفسدوا تاکہ یہ فساد پھیلائیں فی الارض زمین میں وَيَذَرَكَ اور اس نے چھوڑ رکھا ہے آپ کو بھی وَآلِهَتَكَ اور آپ کے معبود کو قال فرعون نے کہا سنقتل یقیناً ہم قتل کریں گے ابناءہم ان کے بیٹوں کو ونستحیی اور ہم زندہ چھوڑیں گے نساءہم ان کی عورتوں کو وَإِنَّا اور بے شک ہم فوقہم ان کے اوپر قاہرون غالب ہیں اور زبردست ہیں قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ اپنی قوم کے لیے استعینوا باللہ تم مدد طلب کرو اللہ جل شانہ سے واصبروا اور تم برداشت کرو ان الارض للہ بے شک زمین اللہ کے لیے ہے یورثھا وہ اس زمین کا وارث بناتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے والعاقبۃ اور بہترین انجام للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے قالوا انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل میں اوذینا ہمیں اذیت دی گئی ہمیں تکلیف دی گئی من قبل ان تأتینا پہلے اس کے کہ آپ ہمارے پاس آئیں ومن بعد ما جئتنا اور بعد اس کے کہ آپ ہمارے پاس آئے قال حضرت نے فرمایا عسى ربکم ممکن ہے کہ تمہارا رب ان یہلک وہ ہلاک کر دے عدوکم تمہارے دشمن کو ویستخلفکم اور وہ تمہیں خلیفہ بنائے فی الارض زمین میں فینظر پس وہ اللہ دیکھے گا کیف تعملون تم کیسا عمل کرتے ہو یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام ان کی دعوتوں کا بیان تھا جب نشانیاں فرعونیوں کو دکھائی گئیں تو انہوں نے جادو کہہ کر جھٹلا دیا ٹھکرا دیا اور معجزات کے ان نشانیوں کے مقابلے میں انہوں نے جادوگروں کو لایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جادوگروں کو ناکام فرمایا سارے کے سارے جادوگر اول آخر ان کے چھوٹے بڑے امیر غریب عید والے دن موجود ہیں برملا انہوں نے اپنے ایمانوں کا اعتراف کیا نہ صرف یہ ہے کہ ایمان کا اعتراف کیا اپنے ایمان پہ وہ ثابت قدم بھی رہے فرعون نے بڑی دھمکیاں دیں لیکن کسی طور پر انہوں نے اپنے ایمان کو نہ چھوڑا یہ واقعہ جب سب نے دیکھا بنی اسرائیل بھی موجود ہیں مصری وہاں کے لوکل لوگ شہری وہ بھی موجود ہیں امیر و غریب مرد و عورت سبھی موجود ہیں اس واقعہ سے متاثر ہو کر تمام کے تمام بنی اسرائیلی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے الا ماشاء اللہ بہت کم ایسا ہے کہ کسی ایک دو کے بارے میں مشہور ہو کہ وہ ایمان نہیں لایا ورنہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے لیکن
فرعونیوں میں سے چند ایک لوگ مسلمان، چند، جس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ وہ بڑا متکبر تھا، وہ بڑی زیادتی کرنے والا تھا، جابر تھا، ظالم تھا، اس کے خوف سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، صرف بنی اسرائیلی مسلمان ہوئے، اور بنی اسرائیل قبطیوں میں سے، مصریوں میں سے چند ایک لوگ مسلمان ہوئے۔ جب یہ سارے کا سارا معاجرہ اس کی کاربینہ نے دیکھا تو کاربینہ نے فرعون کو بتایا جی کہ دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم، آپ نے اس کو اتنی آزادی دے رکھی ہے کہ یہ زمین میں فساد مچا رہا ہے۔ حالانکہ فساد تو خود مچانے والے تھے، لیکن فسادی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کہہ دیا۔ اگر یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور یوں ہی ان کو قوت اور طاقت ملتی رہی تو ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے گی، یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، لہٰذا ان کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی شان جس طرح پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو جب نبوت رسالت ملی تو ان دونوں نے دعا کی، سورہ طٰہٰ میں اس کا بیان ہے۔ ایک جملہ اس کا یہ تھا کہ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اللہ جی ہم تو جا رہے ہیں آپ کے حکم کے مطابق، ہمیں یہ اندیشہ ہے، ظالم جابر قسم کا آدمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے خلاف چڑھائی کرے، ہمیں نقصان دے یا ہمیں قتل کرے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو، مت خوف زدہ ہو، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں سن رہا ہوں، وہ تمہیں قطعاً کوئی نقصان نہیں دے سکے۔ اتنی ہیبت ہوتی تھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی فرعون پہ کہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں فرعون حواس باختہ ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کرنا ایک روب کے اندر، وہ قطعاً حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کر سکتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہتا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا فرعون کے جو وہ جادوگر تھے ان کے بارے میں بڑی سخت اس نے دھمکیاں دی۔ اب یہاں اس نے جو فیصلہ کیا، جب درباریوں نے یہ کہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، ممکن تھا کہ وہ کہتا جی ہم ان دو بھائیوں کے بارے میں یوں کریں گے، ان کو گرفتار کریں گے، ان کو قتل کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فساد یہ پھیلا رہے۔ ایسا نہیں کیا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی ہم ایسا کریں گے کہ ان کی قوت کو ہم توڑیں گے اور ان کی قوت کو ہم کم کریں گے، اور اس کی شکل یہ جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو پیدا ہوتے ہی ہم ذبح کریں گے، عورتوں کو چھوڑ دیں گے، بچیاں چھوڑیں گے، بچوں کو قتل کریں گے۔ یہ 2 دفعہ ایسا ہوا، تاریخ میں ایسا ہی مشہور ہے۔ پہلے تو ہوا تھا جب نجومیوں نے بتایا تھا جی کہ آپ کی سلطنت کے اندر ایک بچہ آنے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا، اس موقع پہ ہزاروں بچوں کو شہید کیا گیا، ہزاروں بچوں کو ان کی ماؤں کے، باپوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ یہ دوسرا موقع آیا ان کی قوت، افرادی قوت کو کم کرنے کے لیے، انہوں نے کہا جی کہ ان کی افرادی قوت کو ہم کم کریں گے، جو بچہ پیدا ہوگا ہم اس کو ذبح کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے کیا، اور یہ یقیناً بہت بڑا عذاب تھا، اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ والدین خود دکھی ہوں، سکھی ہوں، جیسے کیسے ہوں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اولاد کا غم یقیناً والدین کے لیے بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو چکا اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے چند باتیں کہیں، کچھ باتیں یہاں موجود ہیں اور کچھ باتیں سورہ یونس میں موجود ہیں۔ یہ واقعہ من حیث الواقعہ صرف ہم نے اپنے علم کے لیے، نالج کے لیے، معلومات کے لیے اپنے پاس نہیں رکھنا، بلکہ یہ تو دنیا ایک حوادثات کا گھر ہے۔ اعلموا ان الدنیا دائرہ، دنیا ایک دائرے کی مانند ہے۔ جس طرح ایک چیز دائرے کے اندر گردش کر رہی ہے، کبھی بہت نیچے ہوتی ہے بالکل پستی میں، کبھی وہ اوپر چڑھتے بڑی بلندی پہ چلی جائے، لیکن یہ بلندی بھی اس پہ یہاں اس کے لیے ٹھہراؤ نہیں ہے، پھر یہ بیچارہ پھر پستی کی طرف آتا ہے، پھر بالکل کبھی نیچے پستی پہ آ جاتا ہے۔ چنانچہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تمام تر حالات کے اندر اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، دنیا آخرت ہماری اچھی ہو جائے، اس کے لیے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کو لینا، عمل کرنا، دوسروں کو سمجھانا، گھر والوں کو سمجھانا، متعلقین کو سمجھانا، یہ ہمارا فریض ہے۔ یہاں ایک بات، سب سے پہلی بات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، فکر کی بات نہیں، پریشان تو تم ہو، میں بھی ہوں،
لیکن یاد رکھو اللہ سے تم مدد طلب کرو، پہلی بات، وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو۔ یہ دو باتیں یہاں آ گئی۔ مدد جو طلب ہوگی وہ دعا کے ذریعے سے ہوگی اور توکل کے ذریعے سے۔ کامیابی کا پہلا زینہ اور پہلی سیڑھی، پہلا قدم جو ہے، ایمان کے بعد تقویٰ ہے، تقویٰ کے بعد دعا ہے، دعا کے ساتھ توکل ہے، توکل کے ساتھ صبر۔ یہ یاد رکھیں، جو ایسا ہوگا سخت تاریک حالات ہیں اور کامیابی کی ایک کرن نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو کامیاب فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے وکیل کیا اور اپنی سمجھ کے مطابق ایک طاقتور وکیل اس نے کیا ہے، اور وہ یہ جانتا سمجھتا تھا کہ میرے کیس میں میری معاورت کر کے مجھے جتوا دے گا۔ اب وکیل صاحب اس سے یہ کہتا ہے اپنے موکل سے، وکیل بنانے والے سے، جس کا کیس ہے، جس کا جھگڑا ہے، دیکھیں جی میں پوری کوشش کروں گا، پوری قوت لڑاؤں گا اور امانت دیانت کے ساتھ میں آپ کا کیس لڑوں گا، حتیٰ کہ میں آپ کو فتح دلواؤں گا۔ اب یہ اس کو چاہیے کہ اس پہ بھروسہ کرے، اس پہ اعتماد کرے اور کہ جی بالکل ٹھیک ہے، مجھے آپ پہ مکمل بھروسہ ہے۔ لیکن اگر یہ خود بھی اپنے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دے، دوسرے وکیلوں سے بھی مشورے کرنا شروع کر دے، دائیں بائیں اس کے بارے میں طرح طرح کی ایسی باتیں کرے جو اس کو پہنچ رہی ہیں، یہ جی پتہ نہیں وکیل صاحب کہیں دوسروں کے ساتھ نہ مل جائیں، دوسرے سے پیسے نہ کھا لیں، اس کیس میں میری سستی نہ کریں، مجھے کوئی شک ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بتائیے جی اس جو وکیل ہے اس کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ یقیناً اس کی ہمت کم پڑ جائے گی اور اس کی جو مدد ہے یا اس کا جو کیس ہے یقیناً وہ خراب ہوگا۔ کیا کہنے اس اللہ کے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں ساری ان کے لیے آ گئیں تو سورہ یونس میں اللہ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے، ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے مسلمان ہو تو تم اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ ہے بھروسہ۔ پھر دائیں بائیں یہ سوچنا پتہ نہیں اللہ میری مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا، چلو جی آزما لیتے ہیں جی، اس عمل کو بھی آزما لیتے ہیں جی، صدقہ بھی کر لیتے ہیں جی، چلو جی کچھ اعمال بطور آزمائش کے ہم شروع کر لیتے ہیں، تو یقیناً مدد نہیں آئے گی۔ پھر زبان کو روکنا ہے، پھر سوچ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، پھر دل کا جو یقین ہے اس کو ہم نے اتنا مستحکم کرنا ہے کہ اس توکل اعتماد کی وجہ سے ہمارا اتنا یقین ہو کہ اس دعا، اس صبر، اس تقوی، اس توکل کی وجہ سے کام ہوگا نہیں بلکہ ہو چکا ہے، تو پھر اللہ کی نصرت مدد آئے گی۔ بھروسے کا معنی یہی ہے، اعتماد کا معنی یہی ہے۔ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے موسیٰ ہم نے اپنے رب پر توکل کیا، ساتھ اللہ کی حضور انہوں نے دعا کی کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنانا، یا اللہ تختہ مشق نہ بنانا، ونجینا برحمتک من القوم الکافرین، یہ کافر قوم ہے یا اللہ ان سے ہمیں تو اپنی رحمت کے ذریعے سے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں، ہمارا توکل اس قابل نہیں، صبر اس قابل نہیں اور دیگر اعمال ہمارے اس قابل نہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اگلی بات، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ بات بڑا اہم ہے، صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دعا کے ساتھ۔ ایک بات یہ ہے کہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہ کہہ دیں آپ کے جو عبادت خانے تھے ان کو مسمار کر دیا گیا اس نے ضد میں آ کر، یقیناً عبادت تو تم نے چھوڑنی نہیں، تو نماز تو فرض ہے، اپنے گھروں میں رہو، پہلی بات۔ دوسری بات، اپنے گھروں میں جو رخ ہے تمہارا نماز کے لیے، تم اپنے گھروں میں رخ بیت المقدس جو تمہارا قبلہ اور کعبہ ہے اس طرف کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے خوشخبری۔ کیا مطلب؟ حالات اگر اتنے ناگفتہ بے، جس طرح مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کے تھے، تو یہ نہیں نماز کی چھوٹ ہے، خفیہ پڑھیں گے ہم، گھروں کے اندر اہتمام کریں گے، دعا کا اہتمام ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، روزہ ہے، دیگر عبادات ہیں، تو ہم ان کو اپنے گھروں میں کرنے کا اہتمام کریں۔ دیکھیں ویسے تو حکم یہ ہے ایسے علاقے سے ہجرت کر کے چلا جائے اگر جا سکتا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم،
جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کفر و شرک گناہوں میں لگے رہے، موت کے فرشتے آ گئے، موت وہ فرشتے ان سے پوچھتے تم کس حال میں تھے؟ وہ کہ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، جی ہم بڑے کمزور تھے جی زمین میں، اور اس لیے ہم نے ایمان نہیں لایا، نیکی نہیں کی ہے، گناہ سے نہیں بچ سکے، جو ماحول ایسا تھا، قوت طاقت غلبہ غیروں کا تھا، ہم نے صحیح عقیدہ نہیں بنایا، صحیح عمل نہیں بنایا۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، وہ زمین اللہ کی کشادہ نہ تھی، وہی محلہ تھا صرف تمہاری، نکل نہیں سکتے تھے، تم مرد نہیں تھے، تم سے نہیں ہو سکتا تھا، اپاہج نہیں تھے، معذور نہیں تھے، بچے نہیں تھے، عورتیں نہیں تھیں، کوئی عذر بھی نہ تھا، اور تم نے وہ علاقہ محلہ کیوں نہ چھوڑا؟ تمہیں وہاں سے نکلنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جانے والے اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ کسی مولوی مفتی کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی حال میں ایمان نہیں لائے، گناہوں کی زندگی گزارتے گزارتے وہ چلے گئے، اللہ کو ناراض کر کے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد عام حالات میں تو یہ ہے، لیکن اگر ایسے حالات نہیں ہیں تو گھروں کے اندر رہ کے گھروں کی مسجدوں کو آباد کرنا، وہاں اعمال کرنا لازم۔ اب ہماری صورتحال تو ایسی نہیں ہے، جو بعض لوگ کہتے ہیں اسلامی انقلاب، میں کہتا ہوں پہلے اسلامی انقلاب سے پہلے جو اسلام کے عام قوانین ہیں ان کو تو لو، تم نماز کا تو اہتمام کرو، روزے کا تو اہتمام کرو، اخلاق، معاملات، بہت سارے سلسلے ہیں، وہ تو آخر میں جا کر خون لگے گا ہمارا، اور قربانیاں لگیں گی، وہ تو بڑا دور کا درجہ ہے۔ جب یہاں ووٹنگ ہوئی، یہ جی ہندوستان ہے، یہ ہندو زیادہ ہیں یہاں، یہ پاکستان ہے جی یہاں مسلمان زیادہ ہیں، ہو گیا سلسلہ، ہو گیا، پھر فتنہ شروع ہوا۔ اس کے بعد پہلے نہیں تھا، مار کٹائی، لڑائی جھگڑے، یہ گردنیں کاٹنا، یہ سلسلے نہیں تھے۔ کہا جی دو قومی نظریہ، دو قومیں، تہذیب علیحدہ، ایمان علیحدہ، یہ علیحدہ وہ علیحدہ، سب لہٰذا ہمیں علیحدہ ملک چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی ہو گیا، پھر قربانیاں، ہندو کہتے ہیں ہماریاں لگی ہیں، سکھ کہتے ہیں ہماری، مسلمان کہتے ہیں ہماری قربانیاں لگی، اس میں کوئی شک۔ پھر وہ ٹکڑا اللہ نے مجھے آپ کو دے دیا، جس کے لیے یہ ہمارے آباء و اجداد کہتے تھے یہ ہمارے لیے علیحدہ ٹکڑا ہو، ہم آزادی سے اپنی زندگی گزاریں اور اپنے دین کے مطابق عمل کر سکیں۔ اب ہمارا امتحان ہے، ہمیں گھروں میں تو نہیں کہا جا رہا، اتنا ظلم تو نہیں جی، مسجدیں کھلی ہیں، صبح سویلے آنے والے مسجدوں میں سب سے پہلے مسجد کے تالے دروازے کھولتے، لیکن ہم نیند چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ زور کو دیکھیے، عصر کو دیکھ، پانی موجود ہے، بجلی موجود ہے، ساری سہولت کا سامان موجود ہے، کوئی نیکی کرنے والا اس کے لیے مسجد، ہر ایک مسجد کے دروازے کھلیں، آ سکتا ہے، وہ عبادتیں کر سکتے۔ ہم اتنی قربانی نہیں دے سکتے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اگر یہ کام تم باہر نہیں کر سکتے تو تمہیں گھروں میں کرنا پڑے گا۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے تو میرے آپ کے لیے بڑی کشادگی رکھی ہے، یہ ملک عزیز ارض پاکستان اللہ نے دی ہے۔ دیکھیے ان آیات کریمہ میں ہم نے ترجمہ میں سنا ہے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور دشمن تمہارا ایک کام کر کے دیکھو، اللہ اس کو ناکام کرے گا، اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا۔ جس طرح وہ خلیفہ بنائے گئے تھے، اسی طرح میں اور آپ آج پاکستان کے اندر ہماری نسلیں خلیفہ بنائی گئیں۔ کیوں؟ فَيَنْظُرَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہارا امتحان لے گا، كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم کیا کرتے ہو۔ تمہیں بڑی تمنا تھی دشمن سر سے ہٹ جائے، ان کی اکثریت ہے، ہمیں دبائیں گے، ہمیں نوکریاں نہیں دیں گے، ہمارے اوپر ظلم کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہندوستان اگر مشترکہ ہوا، اب ہندوستان نہیں، اب پاکستان، یہ پاکیزہ ٹکڑا اللہ نے تمہیں دے دی، اب تم کیا کرتے ہو؟ میرا آپ کا امتحان ہے۔ ان ساری باتوں میں سبق یہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اور مشکل حالات میں ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے فرض واجب حقوق اللہ حقوق العباد کا اہتمام کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے، بڑے سے بڑا طاقت